أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہم لوگ ہر جمعہ کو سیرت کے بیانات سن رہے ہیں. یہ ہمارا سیرت کا 20واں جمعہ ہے. پچھلے جمعہ کو ہم نے سنا تھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے بارے میں. تو ہم لوگ یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کھانے کا طریقہ کیسا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں سب سے زیادہ سرید پسند تھا، اور کدو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے تناول فرماتے تھے. اور یہ بھی ہم نے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کی طرح سے بیٹھتے تھے، عاجزی، انکساری اور تواضع کی وجہ سے. اسی ذیل کے اندر بہت ساری باتیں رہ گئی تھی. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جب بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موسم کا نیا پھل پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پھل دینے والے کے لیے دعا کرتے: اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدنا وبارک لنا فی مدینتنا. اور اس کے بعد وہ پھل مجلس میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے دیتے تھے. اور پھل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے تناول فرماتے تھے. سرید، جس کا ہم نے ذکر سنا ہے، یعنی گوشت کا جو شوربہ ہوتا ہے اس میں روٹی کے ٹکڑے توڑ کر ڈال دیے جاتے ہیں. اس کے بعد جو کھانا پکتا ہے اس کو سرید کہتے ہیں. یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے اس کو بھی شوق سے تناول فرمایا. اور پینے کی چیزوں میں ہم نے یہ سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور ٹھنڈا پانی سب سے زیادہ پسند تھا. اس کے علاوہ شہد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے. شربت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھل جو ہوتے تھے، تربوز ہے، ککڑی ہے، کھجور ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کا طریقہ کیسا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اول حصے میں سو جایا کرتے تھے، جلدی سے جلدی. اسی لیے حدیث میں آپ کی سنت بھی ہے کہ رات کو جلدی سونے کی فکر کرنا. اور ہمارے زمانے میں ہم رات کو لیٹ سے لیٹ سوتے، اس لیے ہماری فجر کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے. اور پھر جب 1/3 رات باقی ہوتی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے، وضو فرماتے تھے اور تہجد کی نماز پڑھتے تھے. اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد پھر فجر سے تھوڑی دیر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے تھے. اور جب فجر کی اذان ہوتی تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں ہوتے تو آپ بیدار ہوتے، وضو کرتے اور نماز کے لیے تشریف لے جاتے.
اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھنے کے بعد بستر پہ لیٹے لیٹے ذکر اور تسبیح پڑھتے رہتے اور آپ کو نیند نہیں آتی تو آپ اسی حالت میں اٹھتے اور مسجد میں جا کر فجر کی نماز پڑھاتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی سونے کے اندر. اور سونے کا طریقہ کیسا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر ہوتا تھا ایک چٹائی تھی جس کو بچھا دیا جاتا تھا اور آپ اسی پر آرام کرتے تھے. تکیہ جو تھا اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہوتی تھی اور دائیں کروٹ لیٹتے تھے کہ دائیں کروٹ لیٹ کر دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے. دائیں کروٹ کیوں لیٹتے تھے اس کے فائدے لکھے ہیں میڈیکل سائنس میں کہ ویسا سونے سے آپ نے جو کھانا رات میں کھایا ہے وہ اچھی طرح سے ہضم ہو جاتا ہے. آپ اگر الٹی کروٹ لیٹیں گے تو آپ کا جو معدہ ہے جس میں کھانا ہوتا ہے وہ زمین پہ دبا ہوا رہے گا تو کھانا اچھے طریقے سے ہضم نہیں ہوگا. پھر آپ صبح میں اٹھیں گے تو بھی آپ کو ڈکاریں آئیں گی, چھاتی میں جھلجھل ہوتا بہت سارے لوگوں کے, کیوں؟ کھانا صحیح ڈھنگ سے ہضم نہیں ہوا تھا. لیکن سیدھی کروٹ لیٹے گا آدمی, دائیں کروٹ لیٹ کر دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر سوئے گا تو اس کا معدہ اوپر ہوگا اور پھر وہ اچھے طریقے سے پورے کھانے کو ہضم کرے گا. کھانا پوری طرح سے آدمی کا ہضم ہو جائے گا. سنت زندہ کرنے کا یہ فائدہ ملا. ثواب جو ملا وہ تو بے شمار ملا کہ 100 شہیدوں کا ثواب ملا, لیکن پھکٹ کے اندر آپ کی صحت بھی بن گئی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے میں معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوضو سویا کرتے تھے, بغیر وضو نہیں سوتے تھے, وضو فرما کر سوتے تھے. وضو کر کے سونے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اسی رات میں آپ کو موت آ گئی تو آپ کا شمار شہیدوں میں ہوگا. پھر بستر پہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں قل پڑھتے تھے, قل یا ایھا الکافرون, قل ھو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. اور یہ چاروں قل پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر اس کو پھٹکارتے تھے ایسا اس طریقے سے, اور اس کے بعد چہرے پہ, سر پہ, بالوں پہ, بدن کے سامنے کے حصے میں, پیچھے کے حصے میں, پورے بدن پہ جہاں تک ہاتھ جاتے وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو پھیر لیتے تھے اور اس کی فضیلت بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رات کو سوتے وقت چاروں قل پڑھ کر ایسا اس کا اہتمام کرے گا, اللہ تبارک و تعالی جادو سے, سحر سے, بری نظر سے, فتنوں سے, موت کے علاوہ ہر شر سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. آج کل جو لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہم کو نظر لگ گئی, یا ہمارے گھر پہ نظر لگ گئی, یا ہمارے بیٹے کو نظر لگ گئی, بیٹی کو نظر لگ گئی, یا ہم کو خود کو نظر لگ گئی, یا کسی نے ہمارے گھر میں جادو کر دیا, یا کسی نے ہمارے گھر پہ اثرات کر دیا, اس کا سب سے بہترین علاج یہی ہے, آپ اپنے گھر پہ روزانہ رات کو سوتے وقت چاروں قل کا اہتمام کریں, اپنے بچوں سے بھی کرائیں, تو انشاءاللہ قیامت تک اگر کسی نے آپ کے گھر پہ بڑے سے بڑا بھی جادو کیا ہے اس کا اثر نہیں ہوگا اور آپ کو نظر بھی نہیں لگیں گے. ایسا نہیں ہے کہ جادو نہیں ہوتا, جادو ہوتا ہے اور نظر بھی لگتی ہے, نظر بھی لگ جاتی ہے, جادو کے اثرات بھی آدمی کے اوپر پڑتے ہیں. اس لیے کہ خود اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زمانے میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا جس کا نام لبید ابن عاصم تھا. اس نے جادو کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے کچھ بال اور جسم کے, کیونکہ یہ جو جادوگر لوگ ہوتے ہیں یہ آدمی کے باڈی کے جو پارٹس ہوتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں گندا جادو کرنے کے لیے. تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے داڑھی کا بال نکل گیا یا سر کے بھی بال نکلے تو اس کو 2 ٹکڑے کر کے پھینکنا چاہیے, اس کو ثابت نہیں رکھنے کا, کبھی 2 ٹکڑے کر کے پھینکو. اور ناخن بھی اگر آپ کے نکلتے ہیں تو اس لیے حکم ہے کہ اس کو کہیں بھی نہیں پھینکنا,
بلکہ ناخنوں کو کاٹنے کے بعد میں اس کو یا تو بہتے نالی کے اندر بہا دینا یا پھر کہیں پہ گڈھا کھود کے دفن کر دینا. کہیں بھی پھینک دیے آپ نے، آپ کے دشمن کے اگر ہاتھ میں لگ گئے تو وہ آپ کے جسم کے کسی بھی عضو کو لے کر اس کے اوپر جادو کر سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی پر اس جادوگر نے جادو کی، اور جب جادو کے اثرات آپ پر بڑھ گئے، آپ کو تکلیف ہونے لگی اس کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ 4 صورتیں، یہ جو 2 صورتیں ہیں آخر کی، خاص طور پہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کو نازل فرمایا خاص جادو کے توڑ کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا یہ صورتیں نازل ہونے کے بعد کہ جاؤ فلاں کنویں کے اندر جو جادوگر ہے اس نے جادو کر رکھی ہے. یہ صورتیں جب آپ نے پڑھی، اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں میں اترنے کے بعد اس کے اندر سے انہوں نے ایک پتلا نکالا جس کو چاروں طرف سے سوئیاں اس کے اندر گھسائی ہوئی تھی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی تلاوت شروع کی تو وہ خود بخود سوئی نکل کے باہر گرنے لگی. تو جادو وہ زمانے میں بھی لوگ کرتے تھے، ہمارے زمانے میں بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ آج مسلمانوں میں حسد اور جلن سب سے زیادہ بڑھ چکا ہے. کوئی کسی دوسرے کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، کوئی کسی دوسرے کو اچھی حالت میں نہیں دیکھ سکتا، کسی دوسرے کو اچھے گاڑی پہ نہیں دیکھ سکتا، اچھے موبائل میں نہیں دیکھ سکتا. کسی کی اگر اچھی شادی بیاہ ہو رہی ہے تو وہ بھی دوسروں کو جو ہے پسند نہیں آتی، لوگ جلنا اور حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ حسد اور جلن میں وہ اتنے زیادہ گر جاتے ہیں کہ گرنے کے بعد جب ان کے دل کے اندر وہ جلن کی آگ زیادہ بھڑکنے لگتی ہے تو پھر وہ ایسے گندے عاملوں کا سہارا لے کر جادو وغیرہ کا کام کرا کے لیتے ہیں. آج کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ہیں. ایک جگہ پر ایک نوجوان کو 2-3 جگہ سے رشتہ آیا لڑکی والوں، اس کے ماں باپ نے ریجیکٹ کر دیے. ریجیکٹ کرنے کے بعد ایک 4تھی جگہ پہ انہوں نے رشتہ کیا، تو ان میں ایک ان کے بہت قریبی رشتہ دار بھی تھے. انہوں نے پورا ایڑی چھوٹی کا زور لگائے کہ ہمارے بچی کی شادی اسی لڑکے کے ساتھ ہونا چاہیے، مگر وہ لڑکا تیار نہیں تھا، اس لیے کہ جو شادی زور زبردستی سے کی جاتی ہے وہ زیادہ دن ٹکتی بھی نہیں ہے. اس نے کہا مجھے نہیں کرنا ہے. اب 4تھی جگہ جب شادی کی گئی تو یہ جنہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگائے تھے انہوں نے کالے جادو کا سہارا لیا اور اس لڑکے کے اوپر پتہ نہیں اللہ جانتا ایسا جادو کیا وہ بیچارہ آدھا پاگل ہو گیا. اور گھر چھوڑ کے جس دن اس کی شادی تھی عصر کے بعد میں اس کا نکاح تھا، ظہر کی نماز تک وہ گھر پر تھا، کپڑوں کی تیاری میں اس کی تیاری میں اس کے اوپر کیا ہو گیا وہ ظہر کے بعد سے جو گما ہوا ہے تو آج تک نہیں ملا. یعنی ظہر اور عصر کے بعد نکاح تھا، ظہر کے بعد سے جو گیا آج تک ابھی تک نہیں ملا. پتہ ہی نہیں اس کا کہاں پر چلے گیا، کدھر گیا، کہاں گیا، گاڑی میں بیٹھ کے کون سے گاڑی سے کدھر نکل گیا، کچھ پتہ نہیں. تو یہ جو اثرات ہوئے یہ بری نظر کی وجہ سے، سحر کی وجہ سے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے زمانے میں جلنے والے، حسد کرنے والے، بری نظر لگانے والے نہیں ہیں، آج کے زمانے میں بھی موجود ہیں، لیکن اس کا علاج بھی قرآن اور حدیث میں موجود ہے. اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ہم لیمبو ہری مرچی والے بابا لوگوں کے ناد کو لگ کر پیسے برباد کریں. وہ صرف آپ کو ٹوپی پہناتے رہیں گے، گھماتے رہیں گے، وہ ان کے پاس میں علاج نہیں ہے. علاج ہے قرآن میں، علاج ہے حدیث میں. کیا علاج ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رات کو سوتے وقت میں چاروں قل پڑھے گا، دنیا کا بڑے سے بڑا جادو ہونے دو، نہ اس پر اس کا اثر ہوگا نہ اس کے گھر والوں پر اثر. اور یہ آپ کا طریقہ تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی رات میں سوتے وقت میں پڑھ کر سونا چاہیے، کہ جو آدمی رات کو سوتے وقت میں آیت الکرسی پڑھتا ہے ایک فرشتہ رات بھر اس کے سرانے پہ کھڑے ہو کر اس کی حفاظت کرتا ہے صبح نکلنے تک.
اور منتخب احادیث میں لمبی چوڑی حدیثیں ہیں اس کے بارے میں، آیت الکرسی کی فضیلت میں آپ دیکھو اس کو، بہت ساری روایتیں ہیں، اس میں یہ بھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کہ ان کے پاس میں کچھ کھجوریں تھیں اور شیطان روزانہ آ رہا تھا ان کھجوروں کو کھانے کے لیے، مگر جب یہ آیت الکرسی پڑھتے تھے اللہ کے نبی نے ان کو آیت الکرسی تلقین کی، جس دن انہوں نے آیت الکرسی کی تلاوت کی اس دن رات سے شیطان کا آنا بند ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو ہریرہ وہ شیطان تھا اور تم آیت الکرسی پڑھا کرو۔ جب انہوں نے آیت الکرسی کے پڑھنے کا جس دن سے اہتمام کیا اس دن سے شیطان کا آنا بند ہو گیا۔ تو قرآن میں علاج موجود ہے، حدیث میں بھی علاج ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا طریقہ ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے چاروں قل پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے اور اس کو ایسا ہاتھوں پہ ایسا تھتکار دیتے تھے، پھر چہرے پہ، پیٹھ پہ، پورے بدن پہ، دونوں ہاتھوں پہ مل لیتے تھے۔ اور چاروں قل کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرو تو اللہ ایک فرشتے کو مقرر کرے گا، وہ رات بھر تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد پھر باوضو سونا چاہیے، وضو کر کے بستر کے اوپر آنا چاہیے اور باوضو سونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت تھی کہ آپ دعا کرتے تھے سونے سے پہلے، اللہم قنی عذابک یوم تجمع عبادک، اور ایک دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، یہ بھی ایک دعا ہے۔ اور بھی کئی دعائیں حدیث کی کتابوں میں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا سونے سے پہلے اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اور پھر آپ لیٹ جاتے تھے، دائیں کروٹ لیٹ کر دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے آرام کرتے تھے، اور تہجد کے وقت میں آپ اٹھ جاتے تھے۔ یہ آپ کے سونے کا معمول تھا جو میں نے اس سے پہلے بھی بتایا۔ تو سونے کی یہ سنتیں ہیں جن کو ہم نے زندہ کر